السلام علیکم. السلام. کیا حال ہے منصور بھائی؟ آج سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج آپ سے سوال تھا، ایک سوال یہ کرنا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے، یا ان کو بلایا بھی جائے تو وہ اس طرف اتنا اتنی جلدی رجوع کرتے اللہ کی طرف، اللہ کے رستے پہ. قرآن شریف میں ایک سورہ ہے سورہ رات. سورہ رات جو ہے نا وہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ جو ہم سے رجوع کرتا ہے ہماری طرف آنے کا، ہم اس کو اپنی طرف آنے کا رستہ دکھاتے ہیں. بڑے بد نصیب ہیں یہ لوگ. آپ اندازہ کریں کہ 8 ارب کی آبادی ہے دنیا میں سے اور 2 ارب مسلمان ہیں. اس صورت کو اگر آپ سامنے رکھ کے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کے دل میں خلوص اور اخلاص اس مقام کا ہے ہی نہیں. میجورٹی لوگوں سے آپ انٹرویو کریں کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہو یا عبادت کیوں کر رہے ہو، یا کئی لوگ مسجد بہت ریگولر جاتے ہیں یا داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، تو وہ نارمل سے آنسر دیتے ہیں کہ یار اللہ کی عبادت تو کرنی چاہیے، اللہ اللہ کی عبادت چاہیے. لیکن وہ کبھی یہ خواہش کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ بھی چاہیے. یعنی کہ اللہ سے رابطہ کرنا ہی نہیں چاہتے پرسنلی. وہ صرف اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو فرض ہے وہ ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہماری جان قیامت والے دن چھوٹ جائے، ہم پہ عذاب نہ ہو اور ہم جو ہے وہ بس جنت میں چلے جائیں. انہیں یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ سے ملیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دوستی لگائیں. بجائے دنیا کے لوگوں سے ہم دوستی کر رہے تھے تو اللہ سے بھی کر لیتے ہیں. وہ تو ہمیں پال رہا ہے، وہ سب کچھ کرنے والا. تو لوگوں میں یہ جو چھوٹی سی خواہش ہے نا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذرا سی رتی پر بھی اگر یہ پیدا ہو جائے تو یہ رابطہ شروع ہے. وہ اپنے تجربے سے بتاتے ہیں. ہمارے پاس وہ تجربہ نہیں ہے، وہ نظر نہیں ہے. تو یعنی کہ اس سے اندازہ کریں کہ جو منیمم جو ہے نا تھوڑی سی بھی خواہش ہے وہ بھی لوگوں کے دل میں نہیں ہے کہ چلو یار ذکر کی محفل میں جائیں، اللہ والوں سے ملیں بیٹھیں، شاید ہمیں بھی اللہ مل جائے. اللہ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے پنجابی میں، جو کہ مجھے پنجابی اتنی اچھی آتی نہیں ہے، اس نے پنجابی میں بڑے دل سے آہ لگائی کہ یہ اللہ تو کدھر ہے، اللہ تو ملتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا. اس بات پر بندے کو بلائی. تو یہ ایک اللہ کے معیار اپنے ہیں، ہمارے معیار ہمارے انسانوں کے اور ہیں. تو اللہ سے رجوع نہ کرنا، جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف آؤ گے، جو آنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو رستہ دکھائیں گے. پھر قرآن شریف میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ ستاروں کے بیچ میں سے اوپر آنے کا رستہ ہے، اللہ خود بتا رہا ہے. پھر قرآن شریف میں ایک اور جگہ ہے کہ مسخر کائنات کرو، کائنات کو ڈسکور کرو. پھر قرآن شریف میں بھی ایک اور جگہ کہ اب تم دنیا کے کناروں سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ خاص طاقت کے بغیر. اتنے حوالے روحانیت کے اور اپنی طرف آنے کے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود دے دیے. نہ ہم پڑھتے ہیں اس کو اس طریقے سے کہ یار یہ لکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. پراپر انویٹیشن لیٹر موجود ہے قرآن شریف کے اندر کہ میری طرف آؤ. اب لوگ سمجھتے ہیں میری طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ بس نماز پڑھ لی شاید یہ ہے. نہیں، یہ کچھ باتیں ایڈوانس لیول کی ہیں، لیکن یہ بتانی بھی ضروری ہے کہ لوگوں میں کا ایمان تازہ ہو اور خواہش ہو. میں نے عالم دین اور مفتی حضرات کے لیول کے لوگوں سے بھی بیان سنے، وہ بھی اس بات پہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہے. خواب نہیں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے تو کراتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جن کو ہوتا ہے یہ وہ جانتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ممکن ہیں. جو ایک عالم اور مفتی اتھینٹک بھی اس بات کو مانتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی مانتے ہیں. وہ ظاہر بات ان کی ریسرچ ہے. اولیاء اللہ کا تو پراپر ہوتا ہے، ان کا تو پھر کئی بار ہوتا ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کشف کے ذریعے ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ سامنے آ کے کرسی پہ بیٹھ جائیں اور آپ کو پہ لگانی شروع ہو جائے. یہ ذرا تھوڑا سا فرق ہے. جیسے آپ ٹی وی کے اوپر سورج کو دیکھ سکتے ہیں مووی میں، آپ ڈائریکٹ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ سمجھنے کہ وہ ٹی وی کشف ہے. اس کشف کے ذریعے انڈائریکٹلی آپ نور کو نظارہ نور سے کرتے ہیں، اور وہ آنکھیں بند کر کے ہوتا ہے، آپ کھلی آنکھوں سے نہیں کرتے. تو یہ اس کا ایک ہے کہ لوگوں میں ایمان کو تازہ کرنا جو ہے نا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نمازیں پڑھیں، ذکر کریں تو یہ چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں. سہیل خالد صاحب، میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ کا کیا طریقہ کار ہے جس سے آپ لوگوں کو اللہ کے رستے میں یا ان میں وہ خواہش پیدا کریں اللہ سے ملنے کی، جو یہ بھی ذکر ہوا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو 2 باتیں کی ہیں کہ مجھ سے خوف بھی رکھو اور مجھ سے امید بھی رکھو. اولیاء اللہ امید پہ زیادہ زور دیتے ہیں جو ہم نے جن کو سنا ہے، اور مولانا حضرات جو ہے وہ خوف والی سائڈ زیادہ دیتے ہیں. میں دونوں کی بات کو فالو نہیں کرتا. میں فالو کرتا ہوں جو اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے خوف بھی رکھو اور امید بھی رکھو، یعنی اعتدال. میں نے جو اپنا اسٹینڈرڈ بنایا ہے، جو میں نے کیا نیا اللہ نے بنایا، میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو. وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اور حدیث ہے. آپ بالکل امید پہ رہیں گے تو آپ بے خوف ہو جائیں گے، آپ کو اللہ کا ڈر نہیں رہے گا، وہ بھی بڑا خطرناک. آپ فرینک ہو جائیں گے کہ وہ اللہ ہے، آپ اس سے فرینک نہیں ہو سکتے. گپ شپ کر سکتے ہیں لیکن اتنا نہیں کہ آپ بہت ہی فرینک ہو جائیں کہ میرے تو شاید پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، میں نماز بھی نہ پڑھوں تو خیر ہے. اور اگر آپ بہت خوف میں رہیں گے تو وہ اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے. یہ میں ان کی بتا رہا ہوں باتیں جو خود اولیاء اللہ ہیں، اور ان کی ملاقاتیں ان سے ہوئی جو دنیا سے جا چکے تھے. اور ایک صاحب تھے وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے اس کو امید کوئی نہیں تھی. جب وہ فوت ہو گئے، ان کا حساب ہوا تو اس اللہ والے سے ان کا رابطہ ہوا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا نہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ نے کہا تو دنیا میں بھی میرے سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، یہاں پہ بھی اب تو ڈرتے ہی رہے. یعنی کہ تجھے مجھ سے محبت کوئی نہیں، مجھ سے پیار کوئی نہیں ہے، یعنی کہ میں خدا ہوں،
خدا کوئی ظالم تھوڑی ہے کہ آپ کو صرف مارتے ہی رہے گا یا جنوں میں ڈال دے گا. اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میں تمہیں جنوں میں ڈال کے کیا کروں گا. تو ہم نے خوف اور امید کے درمیان میں جو اعتدال کی سینٹرل لائن ہے نا، ہم نے اس پہ ایک زندگی گزارنی ہے. صحیح. تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی طرف نہیں ہیں انہیں ہم ہر ہفتے یہ دعوت دیتے ہیں کہ ذکر کرو. آ کے ذکر کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے، اللہ سے امانگی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہے، خدا ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے. آٹومیٹکلی آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا. اگر آپ کی نمازیں کمزور ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی، ذکر نہیں کرتے آستہ آستہ آپ کا ذکر بڑھ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی تو وہ اللہ کی طرف آئیں گے. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا واضح کیا، حدیثوں میں بھی بہت ریفرنس ہیں کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان پہ ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ پھر شیطان کو ڈرائیو کرتا ہے، پھر وہ اللہ والے نہیں ہوتے. یہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. 8 ارب لوگ ہیں، میں بار بار 8 ارب کہہ رہا ہوں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. یہ جو میجورٹی لوگ ذکر کی محفلوں میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ سے بالکل ڈسکنیکٹ ہیں، یہ وہ ہیں جو بیمار ہیں حقیقی معنوں میں. یہ شیطان زدہ لوگ ہیں. اللہ کی فرمان ہے، میری ذاتی رائے نہیں ہے. تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ ہم ون شاٹ جو ہے نا ان کو دیتے ہیں، ون شاٹ نور کا دیتے ہیں. وہ کیسے؟ ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات. یہ کچھ لوگوں کو بزرگوں کے طفیل ملتا ہے، اس میں ہم پانی دم کر دیتے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے پانی دم کرنے کا، اس پہ ہم پھونک نہیں مارتے اور دعا کرتے ہیں اسی علم کے ذریعے. تو وہ پانی جو بندہ پیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس میں اپنی برکت ڈال دے اور اس بندے کے جو ہے نا تو اسی طرح سے بلا. جو اللہ کی اگر مرضی ہو، اللہ مان جائے، وہ پانی پینے سے اس بندے کے اندر وہ نور پیدا ہوگا جو ذکر نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کو بڑی ہیلپ مل جاتی ہے. وہ انجیکشن والا کام کرتا ہے. تو ایسا ہوا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیا جو ان کو تھوڑا سا اثر ہوا، تو ان کو میں نے کہا انہیں اگر تھوڑا سا اثر ہوا ہے ان کو اور بھی ہوگا، ان کو اور ڈوز دینی پڑے گی. تو وہ ڈوز بار بار دیتے رہے، ان کو صحبت دیں اچھی، تو وہ پھر اللہ کی طرف جو ہے نا ان کے پڑھنے کا بڑا چانس ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو لاتے ہیں. پھر ہم اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، اللہ رسول کی محبت جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار محبت جگاؤ، کیوں ڈرتے ہو تم؟ اللہ نے تمہیں جنم میں تھوڑی ڈالنے کی پیدا کی ہے. وہ محبت کرنے والا ہے. خوف رکھو کیونکہ وہ خدا ہے، لیکن امید بھی رکھو جو قرآن میں جس کا ذکر ہے. مجھ سے یہ رکھو گے تو تم کامیاب ہوگے. تو ہم تو اس فارمولے پہ کام کر رہے ہیں. بالکل. تو اس طریقے سے بس گزر بسر ہو رہی ہے ہماری بھی. بہت بہت شکریہ جی، بہت زبردست گفتگو ہوئی، بہت علم والی گفتگو کی آج آپ نے. تو باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیکشن میں کچھ اور سوالات کریں گے. انشاءاللہ. بہت بہت اللہ حافظ.